سانحہ کہنا پر علاقے کی فضا سوگوار، جام بھگ بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک، تدفین اور نماز جنازہ میں شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سانحہ پر ہر آنکھ اشکبار، ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے موت کی نیند سو گئے، متعدد بچے زخمی، تاحال ہسپتال میں زیر علاج۔ جام بھگ ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے بھی شامل۔ پنجاب حکومت کا جام بھگ بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ مشیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک نے کہا کہ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ملبے کے نیچے آئی ہوں، باقاعدہ میری اپنی بچی بھی، میرے جیٹھ کے بچے، میرے دیور کی چھوٹی سی 1.5 سال کی بچی، وہ بھی ادھر ہی موجود تھی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کی پوزیشن کیسی ہے۔ میری بچی کو بھی چوٹیں وغیرہ آئی ہیں۔ چھت پہ کنسٹرکشن کا کام ضرور ہوا ہے، میں نے چھت پکی کروائی ہے، کیونکہ مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ ہم وہ لینٹر وغیرہ ڈال سکتے یا دوبارہ سے ساری کنسٹرکشن کروا سکتے۔ ہرگز اندازہ نہیں تھا چھت اچانک گر جائے گی۔ مالی حالت بہتر نہیں، 2 سال سے ٹیوشن پڑھا رہی ہوں۔ واقعے میں زخمی خاتون ٹیچر انیلا کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ٹیوشن سینٹر میں مجموعی طور پر 30 سے 35 بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ حادثے والے روز 20 سے 22 بچے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بارش کے بعد چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جس کی وجہ سے مرمت کا کام شروع کروایا تھا۔ لاہور کے کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کے المناک سانحے کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق غفلت اور لاپرواہی کے تحت کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر قائم کیا گیا۔ چھت پر مرمت کے کام کے دوران زیادہ وزن پڑنے پر چھت منہدم ہوئی۔ حادثے میں 14 بچے جام بھگ اور خاتون ٹیچر سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے مکان مالک سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ تفتیش مکمل ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خطے میں امن عمل پھر خطرے سے دوچار، ایران امریکہ بات چیت کے راستے بند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ مفاہمتی یادداشت کی تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد سے پہلے تہران مزید مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے گا۔ ایران کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ اسپیکر باقر کالیباف نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران اپنے خود مختار حقوق پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایران تیل کی برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے۔ باقر کالیباف نے امریکہ کو خبردار کیا کہ اگر ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکا گیا تو پھر کوئی بھی ملک فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ بیجنگ میں چینی اور سعودی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات۔ وانگ شی نے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو ناگزیر قرار دے دیا۔ مذاکرات کے تسلسل اور جامع معاہدے کے لیے جنگ کی بجائے مکالمے پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعادہ۔ چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ افغان طالبہ رجیم نے 30 جون کو بلوچستان کی سرحد پر 4 ڈرون بھیجے۔ ISPR کے مطابق فورسز نے کامیابی سے 4 ڈرون مار گرائے۔ افغان طالبان حکومت کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سرپرستی ترک کرے۔ آپریشن غاضب للحق کے تحت ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک افواج ملکی سرحدیں کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر ہر حملے کا جواب دے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ یہ بیان ایک ایسے ملک کی طرف سے دیا گیا جو خود ہمسایہ ممالک کے استحکام میں مداخلت کرتا رہا، ایسا ملک جو خود مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انکاری ہے۔ بھارت خود افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرتا آیا ہے۔ پاکستان بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے شہریوں کے تحفظ میں کوشاں رہے گا۔ دہشت گرد اب مصنوعی ذہانت، ڈرونز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے لیس ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ عالمی برادری پر جدید خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور اور مشترکہ استعمال کرنے پر زور۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی نے دہشت گردوں کے لیے بھرتی اور مالی وسائل کا حصول آسان بنا دیا ہے۔ یہی جدید ٹیکنالوجی دہشت گردی کے خلاف بھی مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔
پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی پر رد عمل، دونوں ممالک سے معاملہ سفارتی طریقے سے حل کرنے پر زور۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسلح تصادم کا خاتمہ چاہتا ہے، دونوں ملک متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ مانسون کا پہلا سپیل زور دکھانے کو تیار، ملک میں 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، بالائی سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادل برسیں گے۔ راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ بالائی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ پی ڈی ایم اے نے ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا، شہریوں اور سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ لاہور اور کراچی میں گرمی کی شدت، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی بندش نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اورنگی، نارتھ ناظم آباد، کماڑی، کورنگی، صدر اور دیگر علاقوں میں گھنٹوں بجلی غائب۔ مستثنیٰ قرار دیے گئے علاقوں میں بھی مینٹیننس کے نام پر طویل بندش، کاروبار ٹھپ، معمولاتی زندگی بری طرح متاثر، شہریوں کا فوری ریلیف کا مطالبہ۔ ایل پی جی صارفین کے لیے اچھی خبر، فی کلو قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کمی، گھریلو سلنڈر 794 روپے سستا ہو گیا۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 3057 روپے کمی، اوگرا نے ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 241 روپے 43 پیسے مقرر۔ اسلام آباد میں فریال تالپور کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس، آزاد جموں کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات اور پارٹی حکمت عملی کا جائزہ، انتخابی مہم، سیاسی جماعتوں سے رابطوں، ممکنہ سیاسی تعاون، تنظیم سازی، سیاسی سرگرمیوں سے متعلق اہم امور پر مشاورت، کشمیر میں انتخابات کی تیاریوں کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ستھرا پنجاب مہم متاثر ہونے کا خدشہ، لاہور تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر لاہور میں ستھرا پنجاب کے اہلکار سراپا احتجاج ہیں۔ ورکرز کا فیروز پور روڈ پر احتجاج، فیروز پور روڈ سمیت مختلف شاہراہوں پر ٹریفک شدید متاثر، عرفہ کریم ٹاور کے سامنے سڑک بند کر دی۔ پولیس کے مطابق مظاہرین سے مذاکرات جاری، روڈ جلد کھلوانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، گھروں میں فاقے، حکومت سے نوٹس لے کر فوری بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ۔